شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 137ویں یوم پیدائش کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں۔ اس علمی محفل کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کے فکر و فن کے تئیں اپنا خراج عقیدت پیش کر سکے۔ اگرچہ چند روز پہلے ہی اس علمی محفل کا انعقاد طے پایا تھا، لیکن کچھ اجتماعی مصلحتوں اور خدشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے اس پروگرام کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ بہرحال اللہ کا بے انتہا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی علمی محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معزز سامعین، جیسا کہ فکر اقبال اور کلام اقبال سے بالکل واضح ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف پر بہت ساری فکروں کا اثر نمایاں اور واضح ہے، چونکہ ایک ہمہ گیر شخصیت تھی۔ مشرق و مغرب کے قلمکاروں اور ان کی تصانیف سے وہ بخوبی آشنا تھے۔ لیکن اگر ایک ایسی کتاب کا ذکر کیا جائے جو مثل روح اقبال کی شاعری میں موجود ہے، تو وہ کوئی اور کتاب نہیں، بس کتاب اللہ ہی ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اس لیے علمی و ادبی تقاضوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اور اس بابرکت اور عظیم کتاب کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں اپنے عزیز برادر محترم شہنواز احمد شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ڈائس پر آئے اور کلام اللہ کی تلاوت فرما کر ہمارے دلوں کو منور کرے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان
إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فيقسمان اشتري به ثمنا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلی پابند میں اپنے آپ کو اقبالیات کے حوالے سے چمکتے ہوئے آفتابوں کے قطار اندر قطار دیکھ کر اپنے آپ کو ایک ٹمٹماتا چراغ پاتا ہوں۔ میں پروفیسر نحوی صاحب اور پروفیسر تسکینہ فاضلی صاحبہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے پچھلے کئی دنوں سے اقبال کو کم سے کم اقبال کی جو کلیات ہے اس کو سرسری طائرانہ نظر ڈالنے پر مجھے مجبور کیا۔ مجھے اپنی اقبالیات کے حوالے سے اپنی مفلسی کا بھرپور احساس ہے۔ میرا جو ناقص مطالعہ ہے ان 2-4 دنوں میں جو میں نے کیا خودی کے بارے میں، جو میں نے کچھ یہ کلیات اور کچھ پڑھ لیا، مجھے لگا کہ خودی جو ہے یہ ایک آلٹرنیٹو پروگرام، اقبال نے ایک آلٹرنیٹو پروگرام، اقبال کی ایک آلٹرنیٹو فلسفی ہے، ایک متبادل فلسفی ہے، ایک متبادل پروگرام ہے، ایک متبادل نظام ہے بنی نوع انسان کے لیے۔ متبادل کس کا متبادل؟ ان میٹیریلسٹ فلسفیز اور میٹیریلسٹ سویلائزیشن جو مادی
مادی فلسفے ہیں اور جو یہ مادہ پر بنیاد منحصر جو سویلائزیشنز ہیں ان کے مقابلے میں یہ دوسرا فلسفہ انہوں نے دیا، دوسرا نظام دیا، متبادل نظام. اقبال نے ویسٹرن سویلائزیشنز، ویسٹرن فلاسفیز کو پڑھا. یہ ایک بہت بڑا اس میں ایک ڈسٹنگوشنگ فیچر جو ہے اقبال. کچھ نے مشرق کو بھی پڑھا، مشرق کو بھی جانا اور مغرب کو جانا. اور مغرب کو جب اس نے مغربی فلسفے کو پڑھا، مغربی تہذیب کے جو اثرات ہیں ان کو بھی بانپ لیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس نے یہ سچ ہے کہ اس نے انسان کی جو مادہ پرستی یعنی انسان کی جو اکنامک سٹیٹس ہے، اکنامک پوزیشن جو ہے، اس کو نو ڈاؤٹ کچھ امپروو کیا، مگر اس نے ساتھ ہی انسان کا روح لے لیا. انسان کو روح سے اس نے اس کو مطلب اس نے بے روح کر دیا انسان کو. It depraved the human beings simultaneously. اس نے یہ ایک چیز پر منحصر ہے. اس کی بنیاد اینیمل ٹریٹس جو ہیں انسان میں، میٹیریل ٹریٹس جو انسان میں ہیں، جس کی بنیاد اس پر ہے اور یہ اسی کو کلٹیویٹ کرتا ہے. ویسٹرن فلاسفیز اور ویسٹرن سویلائزیشنز وہ نگیٹو ٹریٹس جو ہیں، جو شیطانی خسائل ہیں، جو مادہ خسائل ہیں، مادہ پرستی کے جو خسائل انسان میں ہے، یہ اسی پر، اس کی بنیاد بھی ہے اسی پر ہے اور اسی کو یہ کلٹیویٹ اور پروموٹ بھی کرتا ہے. اور اسے کیا ہوا کہ جو مسائل ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے انسان کو حیوان بنایا، درندہ بنایا، جس کی وجہ سے امپیریلزم بھی ہے، جس کی وجہ سے ایکسپلائٹیشن بھی ہے، جس کی وجہ سے سروائیول آف دی فٹسٹ بھی ہے، جس کی وجہ سے انسانیت ہی نہیں رہی، جہاں صرف یہ ہے کہ مادہ پرستی کا دوڑ اور اس میں کوئی اخلاق اور کوئی تمیز اور کچھ نہیں ہے. اس نے انسان کو سنگ دل بنایا اور عام لوگوں کو جن کے پاس یہ نہیں ہے، جن کے پاس نہیں ہے، ان کو روبا بنایا. روبا ہی ان کو لومڑیوں کے خسائل پیدا کیے ان میں، جن کے پاس نہیں ہے یہ. تو اس نظام جو ہے اس میں خدا بھی نہیں ہے، اس میں روح بھی نہیں ہے، اس میں اسپرچویلٹی نہیں ہے، اس میں کوئی مورالٹی بھی نہیں ہے. تو اس نے اس کو بہت پریشان کر دیا. اور اس کا متبادل نظام جو ہے اس نے اگین اسی انسان کو لے لیا. اس نے کہا جہاں ایک طرف انسان میں شیطانی خسائل ہیں، وہاں ساتھ ہی روحانی خسائل بھی ہیں، اسپرچوئل ٹریٹس بھی ہیں، پازیٹیو جینز بھی ہیں. جہاں نیگیٹو جینز ہیں، سائنس کے حساب سے جینیٹک میک اپ ہوتا ہے انسان میں، یہ سائنٹیفکلی بھی ٹرو ہے. کچھ جینز جو ہیں وہ نیگیٹو جینز ہیں اور کچھ جینز جو ہیں وہ پازیٹیو جینز ہیں، جس کو وہ کہتا ہے اور یہ کیا اس کو کہتا ہے نقطۂ نور. اقبال انہی پازیٹیو ٹریٹس کو جو ملکوتی صفات انسان میں ہے، اسی کو یہ نقطۂ نور کہتا ہے اور اسی کو خودی بھی کہتا ہے. یہی خودی ہے. مجھے پانی اس کو نقطۂ نور کہتا ہے کہ اسی کو ہمیں کلٹیویٹ کرنا ہے. اسی پر سویلائزیشن کی بیسس جو ہے اسی نوری نقطے پہ ہونی چاہیے اور اسی نوری نقطے کو بھی اس کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے. یہ آلٹرنیٹو نظام ہے. نقطۂ نورے کہ نام یو کھلی است زیر کاکی معاشرار زندگی است. کہ نقطۂ نور جو جسم خاکی میں نور اور روشنی کا مرکز ہے، اسی کو اقبال خودی کہتا ہے. یہ ایکچولی چنگاری ہے اس جسد خاکی کے نیچے، یہ چنگاری ہے. اسی چنگاری کو یہ بنانا چاہتا ہے. تہذیب و تمدن کی بنیاد اسی سے ہی مرج ہونی چاہیے اور اسی کو کلٹیویٹ کرنا ہے. کمپلیٹلی یہ الٹرنیٹو سویلائزیشن.
کا پروگرام ہے. اور یہ سویلائزیشن جو ہوگا اس میں نیچرلی اس میں انسانیت ہوگی. اس لیے پہلے اس کو انسان کو کہتا ہے کہ بھئی آپ حیوان ہی نہیں ہیں, آپ درندہ ہی نہیں ہیں, آپ میں کچھ نور ہے اندر, اسی کو سمجھو. اسی لیے کہتا ہے گفتمش موجود و ناموجود چیز, معنی محمود و نامود چیز, گفت موجود آنکھ میں خواہد نمود, اشکرائی تقاضائے وجود, زندگی را بخوش زندگی را بخوش آراستن, بر وجود خود شاہد خواستن, شاہد اول شور خیشتن, خیش را دیدن بنور خیشتن, شاہد ثانی شعور دیگرے, خیش را دیدن بنور دیگرے, مشاہد ثالث شعور ذات حق, خیش را دیدن بنور ذات حق. یعنی اسی کو دیکھو, اسی کو, یہ جو نور اندر ہے آپ کا, اینیمل ٹریٹس کو چھوڑ کر جو آپ کو اینجلک ٹریٹس ہیں اسی کو جانو, اور وہی جو ہے ان کو پروموٹ کرو. تو یہی آپ کی خودی ہے, اور یہ آپ کا سارا. یہ پھر کیا ہوگا, ایک آلٹرنیٹو نظام ہوگا. اس کے بارے میں کہتا ہے خیز و خلا کے جہاں تازہ شو, خیز و خلا کے جہاں تازہ شو, arise and create a new world, شعلے در برکن خلیل آواز شو, warp thyself in flames, be an Abraham, با جہاں نامسائل ساختن, با جہانے نامسائل ساختن, to comply with this ill-starred world, ہست در میدان سپر انداختن, it is to flung away thy buckler on the field of world, مرد خود دارے کے باشد پختکار, the man of strong character who is master of himself, با مزاج او بسازد روزگار, he will find fortune complacent, میں کند از قوت خود آشکار, روزگار نو کے باشد سازگار, by his own strength he will produce a new world which will do his pleasure. اے غفلت شار میں شود از جبر پیدا. اچھا, نفس ہونا چاہیے, ضبط نفس اور اطاعت, اور پھر عشق ہونا چاہیے. پھر کیا وار کس پر؟ اس خودی پر. اس خودی پر کو کون وار کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جو لوگ خودی کو بلند کرنا چاہتے ہیں. they should be, مطلب they should not be dependent. آپ میں روباہی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے طوفانوں کے ساتھ جو ہے لڑنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان یہ اس کے لیے ضروری ہے. حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے 137ویں یوم ولادت کے سلسلے میں منعقد کیے گئے اس ایک روزہ سیمینار میں اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی آپ سب معزز خواتین و حضرات کا دل سے خیر مقدم کرتا ہے. 1977 عیسوی میں پورے برصغیر میں حکیم الامت علامہ محمد اقبال کی 100 سالہ تقریبات منائی گئیں. کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور علامہ اقبال کے شیدائی جناب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ مرحوم کی کوششوں سے کشمیر یونیورسٹی میں پہلی بار اسی سال اقبال چیئر کا قیام عمل میں لایا گیا. یہ چیئر حکیم مشرق اور عظیم شاعر و مفکر علامہ محمد اقبال پر تحقیق کرنے اور ان کے نور بصیرت کو عام کرنے کی غرض سے قائم کی گئی. برصغیر کے نامور ادیب، شاعر، نقاد اور ماہر اقبال پروفیسر علی احمد سرور کو اس چیئر کی سربراہی کے لیے مقرر کیا گیا. پروفیسر سرور کی اسکالرشپ اور ان کی شب و روز کی مسلسل کاوشوں کے نتیجے میں اس چیئر نے اپنی شاندار خدمات کی بدولت نہایت کم عرصے میں ملک بھر میں نام کمایا. چنانچہ
1979 میں یعنی اس کے قیام کے 2 سال بعد ہی اقبال چیئر ایک مکمل ادارے اقبال انسٹیٹیوٹ میں تبدیل کی گئی۔ بعد ازاں اس ادارے کو ملکی اور بین الاقوامی سطح کی مقتدر شخصیات کی خدمات حاصل رہیں، جن میں معروف جرمن اسکالر پروفیسر اینی میری شمل، سسر کمار گھوش، جناب طیب جی، پروفیسر عالم خن میری، پروفیسر خسرو، پروفیسر مسعود حسین خان، پروفیسر سید وحید الدین، سید احمد اکبر آبادی، پروفیسر صبیح احمد کمالی، ضیاء الحسن فاروقی، پروفیسر مرغوب بانحالی، پروفیسر غلام رسول ملک، پروفیسر جگن ناتھ آزاد اور پروفیسر شمیم حنفی کے علاوہ کئی دیگر شخصیات شامل ہیں۔ اس ادارے سے اب تک 73 مقامی اور قومی سیمیناروں کے علاوہ 65 توسیعی خطبات کا اہتمام کیا جا چکا ہے۔ ادارے سے اب تک 97 مطبوعات اردو اور انگریزی میں شائع ہو چکی ہیں۔ ادارے سے آج تک 108 اسکالر ایم فل اور پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ تمام فارغ التحصیل مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعینات ہیں۔ اس ادارے کی اسٹاف اسٹرینتھ 1 پروفیسر، 1 ایسوسیٹ پروفیسر اور 1 اسسٹنٹ پروفیسر کی تثلیث پر مشتمل ہے۔ ادارے کے پاس نادر و نایاب کتب و رسائل کے بیش بہا سرمایے پر مشتمل ایک وسیع لائبریری ہے۔ چونکہ اقبال انسٹیٹیوٹ ایک ملٹی ڈسپلنری تحقیقی ادارہ ہے اور اقبال ایک ملٹی ڈیمینشنل شخصیت کے مالک ہیں، اس لیے اس نابغہ روزگار کے افکار کی وسعت اور گہرائی کے پیش نظر چند سال پہلے یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر ریاض پنجابی صاحب کی کوششوں کی بدولت اس ادارے کے نامن کلیچر کا دائرہ وسیع ہو کر اس کا نام اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی رکھا گیا۔ چنانچہ ادارے میں اردو، انگریزی، عربی، فارسی، ہندی، ایجوکیشن، سوشیالوجی، پولیٹیکل سائنس، اکانومکس، اسلامک اسٹڈیز، سائیکالوجی اور فلاسفی جیسے 12 شعبوں سے تعلق رکھنے والے فارغ التحصیل امیدواروں کے لیے ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے کا راستہ مزید ہموار ہو گیا ہے۔ رواں سال بھی ان شعبوں سے تعلق رکھنے والے 29 امیدواروں کا ایم فل اور پی ایچ ڈی میں داخلہ ہو چکا ہے۔ اس طرح 37 برس پرانا تحقیقی ادارہ اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی ہماری تہذیب کی ایک شاندار علامت ہے۔ ہم سابق صدر شعبہ کشمیری اور فارسی ادب کے مایہ ناز استاد جناب پروفیسر مرغوب بانحالی صاحب جو اس نشست کی صدارت فرما رہے ہیں کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ سابق صدر شعبہ انگریزی اور سابق ڈین فیکلٹی آف آرٹس جناب پروفیسر غلام رسول ملک صاحب کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں جو اس نشست میں کلیدی خطبہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم یونیورسٹی کے اراکین بالخصوص ڈین فیکلٹی آف آرٹس جناب پروفیسر بشیر احمد نحوی صاحب، شعبہ جات کے صدور حضرات، اساتذہ کرام، ریسرچ اسکالرز، طلباء اور طالبات اور یونیورسٹی سے باہر یہاں تشریف لانے والے معزز خواتین و حضرات کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے اس سیمینار میں تشریف لا کر ہماری عزت افزائی فرمائی۔ اس حوالے سے 9 نومبر کو پورے بر صغیر میں اس ممتاز شاعر اور عظیم مفکر کو ان کے 137ویں یوم ولادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع کی مناسبت سے پورے ملک اور بیرون ملک سیمیناروں، مذاکروں، مباحثوں اور کئی دوسری تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی اس حوالے سے 9 نومبر کو اتوار کی سرکاری تعطیل اور چند نامساعد حالات کے باعث یوم اقبال منعقد نہ کر سکا، چنانچہ آج یعنی 13 نومبر کو اس تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ دراصل رواں سال بھی ہم نے حسب روایت علامہ اقبال کے یوم ولادت پر 2 روزہ قومی سیمینار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اس کے لیے ریاست سے باہر کے نمائندہ اقبال شناسوں کو اس سیمینار میں شرکت کرنے کی دعوت دی گئی تھی اور انہوں نے اپنی آمادگی کا بھی اظہار کیا تھا، لیکن دفعتاً ایک بڑی آفت سیلاب نے اہل کشمیر کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی زیاں سے دوچار کر کے انہیں بے سر و سامان کر دیا۔
جس کے نتیجے میں اہل کشمیر کی زندگی کا ہر شعبہ بری طرح متاثر ہوا۔ سیلف ریئلائزیشن یعنی احساس نفس اور معرفت ذات کا نام ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی تخلیق نیابت الہی یعنی ڈیوائن وزڈرنسی آف گاڈ کے لیے عمل میں لائی گئی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کی گئی صلاحیتوں کی شناخت کر کے انہیں بروئے کار لائے، لیکن وہ اپنی ان صلاحیتوں کو بے لگام نہ چھوڑے، بلکہ انہیں اللہ کے قانون کے تحت رکھ کر بنی نوع انسان کے حق میں فلاح و بہبود کا وسیلہ بنے۔ اگر خودی قانون الہی کے تابع نہ رہے تو وہ شیطنت کہلائے گی۔ خودی کی اصطلاح پر اقبال ابتدا سے غور و فکر کرتے رہے ہیں۔ اپنی بیاض سٹرے ریفلیکشنز میں انہوں نے اولاً اس کے لیے شخصیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ خودی اقبال کے فلسفے کا اساسی یا بنیادی تصور ہے اور اس پر ان کے پورے نظام فکر کا دار و مدار ہے۔ اس کا باقاعدہ اور منظم اظہار انہوں نے سب سے پہلے اپنی فارسی مثنوی اسرار خودی میں 1915 عیسوی میں اور بعد ازاں اپنی دیگر شعری تصانیف اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے خطبات میں کیا۔ خودی اقبال کے نزدیک وہ بنیادی اکائی ہے جس پر حیات انسانی کا تمام نظام منحصر ہے۔ بعض مکاتب فکر نے انسانی خودی کو کمتر یا حقیر قرار دے کر اسے انسانی ذہن کے ایک واہمے سے تعبیر کیا ہے، اسی لیے اسے ختم کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان مکاتب فکر کا یہ ماننا ہے کہ انسان کی زندگی کا عظیم مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی انفرادی خودی کا خاتمہ کر کے اسے ذات مطلق میں اسی طرح مدغم کرے جس طرح ایک قطرہ اپنے آپ کو سمندر کے وجود میں تحلیل کر دیتا ہے۔ بقول مرزا اسد اللہ خان غالب، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ لیکن اقبال اس خیال سے بالکل متفق نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اس طرح کے خیالات انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا کر اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کے قائل ہیں کہ نفی خودی یا خودی کا ذات مطلق میں ادغام انسان کا اخلاقی یا مذہبی آدرش نہیں، بلکہ اس کا آدرش یہ ہے کہ وہ اپنی بے بہا انفرادیت اور تخلیقیت کو مستحکم کرے، کیونکہ خودی کی تلاش و جستجو انسانیت کی سرحدوں سے رہائی کا نام نہیں۔ اسی لیے اقبال منصور حلاج کے مشہور زمانہ الفاظ ان الحق سے بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسانی تجربے کی مناسب اور اصل تشریح یا اورینٹیشن یہ نہیں کہ قطرہ سمندر میں گر کر سمندر کے ساتھ تحلیل ہو، بلکہ انسانی خودی کی اصل حقیقت اس کے دوام کا احساس اور اس کا بے باکانہ اظہار ہے۔ اقبال کے نظام فکر، ان کے نثری اور شعری اظہارات میں تصور خودی کی یہ مرکزیت جس طرح معلوم و مسلم ہے، اسی طرح سے بھی یہ ایک مسلم امر ہے کہ اس تصور کی ماہیت اور حیات انسانی میں اس کی اہمیت سمجھنے میں دشواریاں پیش آ جاتی ہیں۔ ان فیکٹ اٹ از دا موسٹ کمپلیکس ڈیمینشن آف اقبال's تھاٹ۔ پیچیدہ کیوں ہے؟ اس کی پیچیدگی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جامعیت کے اعتبار سے، کمپریہنسونیس کے اعتبار سے، اس کے اندر انہیرنٹ فلیکسیبلٹی کے اعتبار سے یہ ایک ایسا تصور ہے جو تمام معارف و حکم کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک حق بات عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی فلاسفیز ہیں، معارف ہیں، حکمتیں ہیں، تصور خودی کے اندر ایک انہیرنٹ کمپریہنسونیس اور فلیکسیبلٹی ایسی ہے کہ وہ تمام ان معارف و حکم کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے۔ بلکہ اگر آپ پوری طرح سے ہم سمجھتے ہیں اس تصور کو تو پھر ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی جو انسانی فکر میں پیش رفتیں ہوں گی، تصور خودی میں ایسی صلاحیت ہے وہ ان کو بھی جذب کر سکتا ہے۔ یہ بات مجھ سے بہت پہلے جموں کشمیر کے ایک بہت بڑے سکالر نے کہی تھی،
افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے مفکرین کا، اپنے اسکالرس کا وہ احترام نہیں کرتے جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ ایک فلسفی کے طالب علم تھے 1946 سے پہلے، ان کا نام تھا محمد رفیع الدین، ڈاکٹر محمد رفیع الدین، اور انہوں نے یہ اس لیے میں پروفیسر نہوی صاحب اور پروفیسر تسکین فاضل صاحبہ کا، کیونکہ یہی اقبال انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں، ان کی خدمت میں ایک عریضہ پیش کرنا ہے، اس سلسلے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا دا آئیڈیالوجی آف دا فیوچر، اینڈ امنگ ادرس the greatest thinker on philosophy at that time, one-time President of India, Dr. Radhakrishnan, highly praised and admired that work. اور آئیڈیالوجی آف دا فیوچر انہوں نے کہا تھا اقبال کے تصوری خودی کو۔ 400 سے زیادہ صفحات کی اس کتاب میں انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا کہ آج کل کی جو فلاسفیز ہیں، چاہے وہ ویسٹ میں ہوں چاہے وہ ایسٹ میں ہوں، ان میں اگر ایک فلسفے کا انتخاب کیا جائے جو فیوچر میں زندہ رہے گا اور فیوچر میں بھی جو پیش رفتیں ہوں گی ان کو اپنے اندر جذب کرے گا، تو وہ اقبال کا تصوری خودی ہے۔ آپ کی خدمت میں، آپ دونوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اس کتاب پر کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، اور اگر اقبال انسٹیٹیوٹ کی طرف سے وہ، اس سے پہلے مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو دوبارہ چھاپا تھا انجمن خدام قرآن لاہور کی طرف سے، مرکزی انجمن خدام، لیکن ضرورت ہے کہ وہ کتاب چھپ جائے اور جتنی وہ تقسیم ہو جائے۔ وہ ایک قرضہ ہے جو ہم پر عائد ہوتا ہے ڈاکٹر محمد رفیع الدین مرحوم کی طرف سے۔ وہ ایک بالکل ان اسیومنگ آدمی تھے، کبھی اپنی شہرت کے لیے کچھ نہیں کیا، کسی معمولی چھاپا خانے سے جموں سے چھپوایا، بعد میں اس کو ڈسکور کیا گیا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتاب تصوری خودی ہی کے بارے میں ہے بیسیکلی، حالانکہ انہوں نے تمام فلسفوں کا جائزہ لیا ہے، اور اس کے بعد تصور خودی کو ایز دا آئیڈیا، the book is entitled The Ideology of the Future۔ اقبال کی کیا مراد ہے؟ خودی یا ایگو؟ اقبال کے خیال میں کائنات ہستی کی بنیادی حقیقت ہے۔ میں اپنے محترم مفکر ڈاکٹر معروف صاحب کی توجہ چاہوں گا، وہ کہ کہیں کنورج ہو جائے گا سب کچھ۔ یہ اقبال کے خیال میں کائنات ہستی کی بنیادی حقیقت ہے۔ یہ ایک متعین انفرادیت، انڈیویجویلٹی اور تشخص، آئیڈینٹی کی نمائندگی کرتی ہے۔ انڈیویجویلٹی پلس آئیڈینٹی، یہ خودی کا تصور ہے جو خالق کائنات اور اس کی تمام تخلیقات کا ترعی امتیاز ہے۔ اقبال کے خیال میں خود کریٹر آف دا یونیورس possesses this what he calls ego، خودی۔ اپنے فلسفے خودی کی تشریح میں اقبال نے جو مبسوط خط پروفیسر آر اے نکلسن کے نام تحریر کیا تھا، اس میں وہ لکھتے ہیں۔ اس خط کا شان نزول یہ ہے کہ 1915 میں جب اسرار خودی شائع ہوئی تو بہت ہی بڑے مستشرق پروفیسر آر اے نکلسن کیمبرج کے، انہوں نے جب اس کو پڑھا تو فوراً ان کا ارادہ ہوا کہ میں اسے انگریزی میں منتقل کروں گا، لیکن خود انہیں دشواریاں پیش آئی اقبال کی تصوری خودی کو سمجھنے میں۔ تو انہوں نے جو خط لکھا تھا اقبال کو کہ میں اس تصور کو سمجھنا چاہتا ہوں، اقبال نے جواب میں جو خط لکھا انہوں نے اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا، سیدھے وہی خط اپنی فارورڈ میں لگا دیا جو اقبال نے لکھا تھا۔ اس کا ایک سینٹرل جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دس از اقبال، آل لائف از انڈیویجول۔ معروف صاحب، there is no such thing as universal life. That's Iqbal. God himself is an individual. He is the most unique individual. یہ ایک چیلنج ہے پورے فلسفے کو، مشرق اور مغرب کے to say that there is no such thing as universal life is a challenge to all philosophies. اور یہی چیز خاص طور پر ڈاکٹر محمد رفیع الدین مرحوم نے یہ لکھی، he is challenging all the philosophies. He says only individuality is the reality of the universe, whether you speak of God or of man.
انسانی خودی کے لیے اقبال نے ایک معنی خیز تعبیر اختیار کی ہے. اس سے پہلے میرے I was feeling proud to have اشرف صاحب here, a one time student. انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا. انسانی خودی کے لیے اقبال نے ایک معنی خیز تعبیر اختیار کی ہے. اسرار خودی کے پہلے ایڈیشن پر انہوں نے جو دیواچہ اردو میں تحریر فرمایا تھا، اس میں اس کے لیے وحدت وجدانی اور نقطۂ نور کی ترکیبیں استعمال کی گئی ہیں. بعد میں باقی آئندہ ایڈیشن جو نکلے اسرار خودی کے، اس میں سے یہ اردو دیواچہ حذف کیا گیا تھا. اس کا آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اقبال: یہ وحدت وجدانی اور شعور کا یہ روشن نقطہ جس سے تمام انسانی تخیلات و جذبات و تمنیات مستنیر ہوتے ہیں، یہ پر اسرار شے جو فطرت انسانی کی منتشر اور غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے، یہ خودی یا ایگو یا انا یا میں، چاہے وہ اللہ کی خودی ہو یا ایبسولوٹ ایگو ہو یا انسان کا فائنائٹ ایگو. انہی امکانات کو معرض اظہار میں لانے کے لیے لامحدود انا نے کائنات ہستی کی لا تعداد اناؤں کو وجود بخشا ہے. حدیث قدسی ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اقبال نے اکثر اسے کوٹ کیا ہے. چونکہ اقبال کانٹیکسٹ اقبال ہے، اس لیے میں اس حدیث کو پڑھ لیتا ہوں. سمجھ لیجئے کہ اللہ ایبسولوٹ ایگو کہہ رہا ہے: کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقی. میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، پھر میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں ایکسپریس کروں اپنے آپ کو، سو دیٹ ادرس نو می، ادر ایگوز نو می. فخلقت خلقی، اور اس غرض کے لیے میں نے اپنی مخلوق کو وجود بخشا. بالفاظ اقبال: خیشتن را چون خودی بیدار کرد. جب خودی نے اپنے آپ کو بیدار کیا، ایبسولوٹ ایگو نے، آشکارا عالم پندار گرد. The phenomenal world came into existence. Sad jahan poshida andar zat hu. This does not exhaust the potential of the absolute ego. Sad jahan poshida andar zat. Hundreds of such worlds are contained in it. Zat hu gairi hu paidast az isbat hu. That is, ego gives rise to the not ego or non-ego. یہ تو لگتا ہے پھکتے کے لفظ ہے، لیکن اقبال ان کو جوڑ دیتے ہیں: کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقی، نہ کہ فکٹے کے ساتھ. انسانی خودی کی تکمیل اس امر پر منحصر ہے کہ یہ امکانات کو بروئے کار لا کر اپنے وجود کو متحقق کرے، اور اس کے امکانات اس کے مبدا کے واسطے سے لامتناہی. جیسے اوریجن میں یہ امکانات ہیں، ویسے اس فائنائٹ ایگو میں بھی ہیں، لیکن ریلیٹو، نہ کہ ایبسولوٹ. اس کا جوہر اصلی عالم خلق سے ہے نہیں، بلکہ عالم امر سے تعلق رکھتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. ہمارے جو تصوف کے مفکرین ہیں، انہوں نے دو دنیاؤں کا ذکر کیا ہے. ایک عالم خلق ہے، جسے ہم فینومینل ورلڈ کہتے ہیں، the world that is available to us through our senses, sense of sight, sense of hearing, sense of touch. لیکن مافوق الحس، مافوق الادراک بھی ایک دنیا ہے. تو اسے ہمارے مفکرین نے عالم امر کا نام دیا ہے. اور خودی کا تعلق عالم خلق سے نہیں، بلکہ عالم امر سے ہے. یہ حس اور ادراک میں بآسانی نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہے اس ڈائریکٹو انرجی سے، قل الروح من امر ربی. اس کا جوہر اصلی عالم خلق سے نہیں، بلکہ عالم امر سے تعلق رکھتا ہے. بنا بری یہ بالقوہ پوٹینشلی ان حدود و قیود سے بالاتر ہے جو عالم خلق کی اشیاء کا ناگزیر انیویٹیبل خاصہ ہے. فینومینل ورلڈ، عالم خلق کی چیزیں ایک وقت کی پابند ہوتی ہے، اسپیس باؤنڈ ہوتی ہے، ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے. لیکن عالم امر، اب اپنی روح کو دیکھیے، خواب کو دیکھیے، وہ کتنی پرواز کرتی ہے، کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے. نہ اسپیس کی پابندیاں ہیں، نہ ٹائم کی پابندیاں. اپنے منبع و مصدر کی طرح جوہری خودی زمان و مکان کی پابندیوں سے آزاد ہے.
اس کا زمان اضافی ریلیٹو نہیں بلکہ زمان مطلق یا زمان خالص، جسے اقبال پیور ڈیوریشن کہتے ہیں، پیور ڈیوریشن ہے. تو خودی پیور ڈیوریشن میں رہتی ہے، زمانی مسلسل میں نہیں، جس کے بارے میں اقبال بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب حدیث، اور یہ بار بار انہوں نے اپنی فارسی تصنیفات میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے. لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب. میرا ایک ایسا لمحہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے جس میں نہ کوئی نبی مرسل میرے ساتھ شریک ہوتا ہے نہ کوئی ملک مقرب. تو اقبال کہتے ہیں یہ وہی زمانہ ہے پیور ڈیوریشن جو عالم امر کی چیزوں کو اویلیبل ہے، عالم خلق کی چیزوں کو نہیں. اسلام میں مذہبی فکر کی تشکیل جدید، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں اقبال لکھتے ہیں، I quote, to exist in pure duration is to be a self. Is to be able to say I am. Only that truly exists which can say I am. It is the degree of the intuition of I amness that determines the place of a thing in the scale of being. یہ بعد میں یہ نقطہ میں پھر کہوں گا کس طرح وہ اس کو معیار بنا دیتے ہیں ہر چیز کو جج کرنے کا، حق و ناحق کا، فروتر اور برتر چیز کا. یہی خودی بن جاتی ہے. خودی کو ارتقاء و تکمیل کا یہ مقام قرب الہی سے حاصل ہوتا ہے. اباؤٹ دیٹ اقبال از ویری کلیئر. قرب الہی کے بغیر یہ مقام خودی کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتا کہ وہ پیور ڈیوریشن میں رہے اور یہ کہہ سکے کہ لیم اللہ وقت. لیکن یہ قرب جو اقبال جس کی بات کر رہے ہیں، یہ تقرب اس نوا کا نہیں کہ قطرہ سمندر سے ہم آغوش ہو کر اپنی ہستی کھو بیٹھے، بلکہ یہ اس بات خودی کا آخری امتحان میں پورا اترنے کا نام ہے. یہ اپنے کو خیش را دیدن بنور ذات حق کا مقامی کبریا ہے. اور بقول اقبال پیش این نور ار بمانی استوار حی قائم چون خدا خود را شمار. اصل میں کہتے ہیں کہ اپنے وجود کو متحقق کرنے کے لیے سیک ایویڈنس فرام 3 witnesses. اشرف صاحب نے یہاں پیش کیا تھا، ذرا میں اس کی تھوڑی سی. شاہد اول زندئی یا مردئی یا جام بلب، تو زندہ ہے یا مردہ ہے یا مرنے کے قریب ہے. یہ 3 چیزیں ہو سکتے ہیں، یا تو زندہ ہے یا مردہ ہے یا قریب المرگ ہے. یہ جاننے کے لیے کہ تو تین کیٹیگریز میں سے تو آپ کی کیٹیگری کیا ہے، از سے شاہد کن شہادت را طلب. 3 شاہدوں سے پوچھو. شاہد اول شعور خیشتن، پہلا شاہد سیلف کانشیسنس. اویکن یور سیلف کانشیسنس اینڈ فائنڈ یور سیلف تھرو اٹ. دیٹ از دی فرسٹ وٹنس. خیش را دیدن بنور خیشتن، ٹو سی ون سیلف ان دا لائٹ آف ونز اون سیلف کانشیسنس. شاہد ثانی شعور دیگر، آج کی ٹرمینالوجی میں کہیں گے ٹو آکیپائی وانٹیج پوائنٹ، ٹو سی ون سیلف آبجیکٹیولی. غالب had said it most beautifully long years ago. چون اقص پل بسیل بزو کے بلا برعکس، ہم جارا نگاہ دار ہم از خود جدا برعکس. جیسے ایک پل سیلابی پانی میں اس کا سایہ لرزتا رہتا ہے لیکن پل اپنی جگہ پر ہے اور دیکھتا ہے اپنے آپ کو لرزتے ہوئے. ایسے ہی اپنے آپ کو دوسرے کی نظروں سے دیکھنا سیکھو. خیش را دیدن بنور دیگر. لیکن یہ دوسرا امتحان ہے. تیسرا امتحان ہے جو آخری امتحان ہے، شاہد ثالث شعور ذات حق، گاڈ کانشیسنس. تیسرا شاہد خیش را دیدن بنور ذات حق، ٹو سی ون سیلف ان دا لائٹ آف گاڈس absolute light. Then Iqbal says this, جو کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ پیش ای نور گر بیمانی استوار. اگر اس نور کے سامنے بھی تو کھڑا رہ گیا، if you can maintain your existence in the face of that light, then حی قائم چون خدا خود را شمار. پھر اپنے آپ کو سمجھو تم بھی اسی طرح سے حی قائم ہو جس طرح سے خدا ہے. یہ نقطہ ذرا بعد میں آ جائے گا. اقبال
نیچرلی اقبال نفی خودی نگیشن آف سیلف کے تمام نظریات و معتقدات کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور استحکام خودی کو حق و ناحق کا حتمی معیار قرار دیتے ہیں. جو چیز خودی کو مستحکم کرے وہ حق ہے، جو اس کے اندر کمزوری یا اضمحلال پیدا کرے وہ ناحق ہے. اسی بنا پر وہ نو افلاطونیت نیو پلیٹنزم سے اشراق کے نام سے جانتے ہیں مشرقی فلسفے میں، اسی بنا پر وہ اس نو افلاطونیت کو بھی ہدف تنقید بناتے ہیں جسے افلاطون کی تعلیمات کے ایک مخصوص جز کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا. دس از ناٹ پلیٹو ایکچولی. پلیٹو کے ایک مخصوص جز کو پلوٹائنس نے اینیڈس میں ڈیولپ کیا، ایک نیا متصوفانہ فلسفہ. تو مسلمانوں نے ترجمہ کر دیا اینیڈس کا، اس کو کہا ارسطاٹلز تھیالوجی. تو اس کی بنیاد پر بعد میں نو افلاطونیت کا ایک مذہب شروع ہو گیا. چونکہ یہ نفی خودی پر مبنی ہے اس لیے اقبال اس کو بھی رد کرتے ہیں اور نیستی و خود فراموشی کے جذبات پیدا کرنے والے ایسے شعر و فن کو بھی بنظر استحسان نہیں دیکھتے جس کی جھلک انہیں حافظ میں دکھائی دیتی ہے. حافظ کی شاعرانہ مرتبے کا انہیں بھرپور احساس ہے، لیکن انہیں لگتا ہے کہ ان کی شاعری سے نفی خودی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو مسترد کرتے ہیں. بے شک جس قرب خداوندی کو وہ خودی کی انتہا قرار دیتے ہیں اسے معرفت و سلوک کی زبان میں کبھی کبھی مقام فنا کہا جاتا ہے. معروف صاحب، مگر یہ فنا بقا ہی کا دوسرا نام ہے. ظفر احمد صدیقی کے نام اقبال اپنے ایک مکتوب میں رقم تراز، یہ آخری جلد میں ہے، زندہ رود جو ان کی بایوگرافی لکھ رہے ہیں ان کے فرزند. ظفر احمد صدیقی کے نام سنیے یہ ایک جملہ اس خط کا: جب احکام الہی خودی میں اس حد تک سرایت کر جائے کہ خودی کے پرائیویٹ امیال و عواطف باقی نہ رہیں اور صرف رضائی الہی اس کا مقصود ہو جائے، تو زندگی کی اسی کیفیت کو بعض اکابر صوفیہ اسلام نے فنا کہا ہے اور بعض نے اسے بقا کا نام دیا ہے. اصل میں فنا اور بقا صرف تعبیری ہیں. جو قرب خداوندی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے اسے وہ بقا حاصل کر لیتا ہے، اس لیے فنا ہی کا دوسرا نام بقا ہے اور بقا کا دوسرا نام فنا ہے. جو اس وقت پریویلنٹ آئیڈیالوجیز ہیں مغرب میں، جن کے ناطے سے ہم ڈومینیٹ ہوتے رہے ہیں، بلکہ پچھلی صدی ہی ہمیں زیادہ ڈومینیٹ کرنے کے ناطے سے بہت قابل توجہ ہمارے لیے ہے کہ ہم پسپا ہو گئے ہیں اور ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ مغرب کی واقعاً کوئی ہم سے کوئی برتری ہے جو اصل میں ہے نہیں. ہماری سب سے بڑی غفلت جو ہوئی ہے وہ خود فراموشی سے ہوئی ہے. ہم نے قرآنی آیت المائدہ کی 125ویں آیت ہے میرے خیال میں، 105ویں نہیں ہے، تو اس کو نظر انداز کیا ہے. علیکم انفسکم، ہر ایک انڈیویجول کو جو زندگی سونپی گئی اس کو تفویض کیا گیا ہے ایک فرض بھی، جس کو پہچاننے کے ناطے سے اس کو اس کا حق ادا کرنا ہے اپنے تئیں اور جس ماحول میں وہ پیدا ہوں اس کے تئیں. وہ فرض محسوس کر کے ادا کرنے کے تئیں جو دعوت علامہ اقبال نے، امت کے ہمدرد نے اپنے خاص انداز میں، اپنے خاص ہم کہیں گے اعجاز و پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ایک خاص کرامتی انداز میں، جادوئی انداز میں جس کو پیش کیا کہ شاعری میں وہ سما نہیں سکتا تھا. کمال ان کا یہ ہے کہ شاعری کے ذریعے سے انہوں نے ایک فلسفہ زندگی، فلسفہ حیات کو پیش کرنے کی کوشش کی. تو وہ نظام فکر جو متبادل کے طور پہ انہوں نے دیا مغرب کی نظام فکر سے، جس میں حیوانی عنصر کو یا شیطانی عناصر کو اجاگر کر کے ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے برعکس وہ پازیٹیو جینز کہیے یا ٹریٹس کہیے، ان کو پہچاننے کی طرف دعوت دینے کی کوشش جو کی گئی. تو شاعری میں مولانا رومی کی ایک سمجھ لیجیے وراثت کو اپنے نام کر کے، تو اپنی زندگی کا خون پسینہ ایک کر کے علامہ اقبال نے تمام تر تخلیقی عمل جو ہے وہ وقف کر دی اس چیز کے لیے کہ اس غافل ہو گئی ہوئی امت خیر الامت کو کیا کہیے، اس کو جگانے کی کوشش کر لوں
اور کم از کم اس مشرقی دبستان میں جہاں وہ پیدا ہوئے اس کے ناطے سے میں ایک حق ادا کر لوں. تو علامہ اقبال کی کئی حیثیتوں کو خودی کی بنیادی اکائی کے طور پر سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے. تو منصور کی طرف اشارہ وغیرہ جو ہوئے تو وہ بہت انالحق جز مقام کبریا نیس، مقام کبریا کو پہچاننے کی ایک کوشش ہے. انالحق کہنا اس کو اگر فرد بگوید سرزنش بے، اگر انڈیویجول کہے، انڈیویجول وہ انڈیویجول نہیں جو ملک صاحب نے نشاندہی میں لایا، اگر ایک فرد کہے تو اس کو سرزنش بہتر ہے. اگر قوم بگوید ناروا نیست، لیکن اگر ایک قوم کو یک آواز بنانے میں کوشش کرنے میں کامیاب ہو جائے کوئی، تو پوری قوم کہے انالحق، تو تب سرزنش اس کے لیے نہیں لازم ہے بلکہ اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. تو وہ خودی پہچاننے کا عمل جو، بلکہ جس کو بے خودی کا دوسرا روپ بھی علامہ نے اگلے پڑاؤ کے طور پہ پیش کیا ہے، اس کو مطالعے میں لانے کی کوشش ہوگی انشاءاللہ. یہی ڈاکٹر صاحبہ سے میں جہاں یہ گزارش کر لوں کہ ملک صاحب کی تجویز کردہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی کتاب کو اپنے ہاں سے چھاپ کر اقبال شناسوں یا اقبال کے محبوں میں تقسیم کرنے کی سعادت آپ ہی پائیں، کسی دوسرے ڈائریکٹر کو نصیب نہ ہو تو بہت بڑی بات ہے. وہاں تو ہم کوشش کریں، کیونکہ بعد میں ڈرے رہ جاتے، کتنے وعدے ہوتے ہیں اور کتنے وفا ہوتے ہیں آپ خود جانتے ہیں. ہم اس طرف نہیں جائیں گے، زبان اپنی گندی نہیں کریں گے، لیکن وعدوں کے ذریعے ہی سب سے بڑے دھوکے دیے جاتے ہیں اس سرزمین پہ خاص طور پر لوگوں کو. تو ملک صاحب کے بصیرت افروز نکات کی میں پھر سے ان کا اعادہ نہیں کر سکتا، لیکن دو تین پوائنٹس کی طرف توجہ آپ کی جانی چاہیے. ان پر ان کا مقالہ بھی آپ کے سامنے آیا، کلید خطبہ، بہت قیمتی چیز دی ہے انہوں نے ہمیں. تو اس میں 3-4 باتیں جن پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے. ایک یہ کہ خودی کائنات ہستی کی بنیادی حقیقت ہے. بنیادی حقیقت اگر خودی ہے تو اس کو پہچاننے کی کوشش ہمیں کرنی ہے. ہم سب مکلف ہیں اس کے لیے، اوبلیگیٹری ہمارے لیے کہ ہم اس خودی کو پہچانیں جو بنیادی حقیقت پوری کائنات کی ہے، اور اللہ کی ذات سے لے کر یہاں تک کیسے ہے وہ، اس کا تناظر وہ دیکھنا ہے ہمیں، اس میں پھر بات کرنی ہے. اور پھر تصور خودی بنیادی تصور ہونے کے ناطے بڑی جامعیت کی چیز ہے، لیکن پیچیدہ بھی ہے. وہ پیچیدگی حل ہوگی براہ راست صرف فلسفیوں سے نہیں ہوگی. وہ حل فلسفی کو سرا ملتا نہیں. تو اصل میں علامہ اقبال کو قرآنی تناظرات میں سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے. تو وہ دوسرا نقطہ بہت اہم ہے ان کا. اور تیسرا اہم جو میں نے عرض کیا کہ وہ کتاب ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی کتاب دی آئیڈیالوجی آف دی فیوچر جو ہے بہت پائے کی کتاب ہے، تو واقعاً اس کا جواب ہی نہیں ہے. اور پھر چوتھی چیز جو ملک صاحب نے ہماری مطلب نوٹس میں لائی ہے، ہماری توجہ مبذول کر دی ہے، کہ اقبال بلاتے ہیں اس اپنے انسان کامل کے زیر سایہ. ان کا سایہ اول ہے ہی نہیں، توہین ہوتی ہے. بے سایہ آدمی کی اگر کہیں تصور ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن فرد قائم ربط ملت کے ناطے سے جو قائم ہوتا ہے، اس کی تفہیم کے لیے اقبال جس کو انسانی نوع کی حیثیت میں بلاتے ہیں اس کو پہچاننا ہے. کئی دوستوں کی نظر میں مہدی ہے، خاص ہے، وہ کیا ہے، کس ڈھنگ سے ہے، لیکن انسانی نوع اقبال کے خاص نکات کے تناظر میں کیا ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. 2-4 چیزیں یہ ذہن میں لا کر ان گراں قدر اظہاروں کی تو میں استقبالیہ خطبے کے چند جملے ضرور ذہن میں لانے کی کوشش کروں گا کہ تسکینہ جی نے ہمیں ایک طرح سے نوازا ہے یہ خودی کا تصور زیر بحث لا کر آج. تو ان کا استقبالی خطبہ بھی بہت شاندار تھا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت عمدہ.
تو لیکن دو چار باتیں جو میں اپنے طور سے اس میں شامل کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تصور خودی کے چند پہلو یوں بھی شاید واضح ہونے کے ناطے سے میرے ان الفاظ سے شاید وہ واضح ہو سکیں. پہلے ہی آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ پڑھا گیا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. اب روح کی پہچان، جسم، خودی لفظ جسم نہیں ہے، روح ہے اور باطنی چیز ہے کوئی، اس کی روح کا بھی سراغ بتایا گیا. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیگ پھساں. پھساں شارپننگ کو بھی کہتے ہیں، تیز کرنے کو کہتے ہیں، تیز کرنے کے آلوں کو بھی کہتے ہیں، دونوں کو. ایک چیز ہے ہمارے پاس جو تیز ہوا چاہتی ہے، جس کو تیز کرنا مطلوب ہے، لیکن تیز کس سے ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. بہت عنایت ہم پہ ہوئی ہے کہ خواہ ان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں جہاں کلمہ شریف ورد کیا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا، کیونکہ والد صاحب کا نام عبد الغنی، محمد لطیف، عبد الکریم وغیرہ تھا، اور ہم بھی اس گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہو گئے نہیں. شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہم نے سیکھا ہی نہیں. ہم نے یوں ہی سمجھ لیا مل گیا وراثت میں نام اور اندراج ہو گیا پٹواری کے ہاں سے آ گیا ریونیو ریکارڈ میں بھی، تو ہم ہو گئے مسلمان نہیں. وہاں سے خودی ہے تیگ پھساں لا الہ الا اللہ، تو اس پھسان پہ ہمیں توجہ کرنی ہے. اس ناطے سے پھر اسی تعارف کلمے کی توجیح ہم اوبلیگیٹری ہیں. اپنے زمانے، اپنے معاشرے، اپنے سماج کے ساتھ ہمارے کچھ تعلقات ہیں. تو دوسرا ہی شعر اسی کلام میں، علامہ اقبال کے کلام میں ہماری توجہ کرتا ہے مبذول: یہ دور براہیم کی تلاش میں ہے. براہیم ہر دور میں نہیں آ سکتے، علیہ الصلاۃ والسلام ان کو ہی کہیں گے ہم، لیکن براہیمیت کا نور میسر ہے. سورج کی بدولت کتنے گھروں میں چراغ جلائے جا سکتے ہیں، سولر سسٹم قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ سولر سسٹم جو حضرت خلیل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہیں ابینا ابراہیم، ان کے درجے خاص کو منسوب کرتے ہیں اپنی ذات اقدس کے ساتھ، تو یہ کچھ کم نہیں ہے. تو وہی ہے کہ ہمیں مکلف اپنے آپ کو جاننا ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. خودی کا ایک اور پہلو تخلیقی عمل کے حوالے سے واضح تر بنانے کی کوشش کی گئی ہے. مثلا یہ کہہ کر سرود و شعر و سیاست، کتاب و دین و ہنر گوہر ہیں ان کی گراہ میں تمام یکدانہ. یم چھ لگہار چیز ساری حض اس یمن پن حص ادا کرن. بس ایک ذہین کوشر، ذہین مسلمان، ذہین انسان یمن پن حص ادا کرن. لیکن کیا ہے؟ سرود و شعر و سیاست، کتاب و دین و ہنر گوہر ہیں ان کی گراہ میں تمام یکدانہ. اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات، نہ کر سکیں سراپا فسون افسانہ، نہ کر سکیں تو سراپا فسون افسانہ. پھر تخلیقی عمل میں خودی کو نظر انداز کیے جانے کے مہلک نتائج سے بھی حضرت علامہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں. بڑا فریضہ انجام دیتے ہیں یہ کہہ کر: ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی، خودی سے جب ادب و دین ہوئے ہیں بیگانہ. اتنے ایوارڈ ہم گنیں گے، وہ ایوارڈ، یہ ایوارڈ، یہ ملا، تو لیکن کیا کیا؟ ادب و دین سے بیگانہ کرنے کی کوشش کی ادب کو. وہی ہمارے جتنے فنون بھی ہیں تمام تر کوشش ان کی یہی ہے. غیر شعوری طور پر اپنے آپ کو ادیب، شاعر، قلمکار وغیرہ کہلانے والے خواہ ناچتے ہیں دوسروں کے اشاروں پہ، اور یہ معلوم بھی نہیں ہم ناچ کر کہاں کو جا رہے ہیں. بہت بڑا المیہ ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور اگر کفارات ادا نہ ہو سکتی ہو، زندگی اتنا موقع نہیں دیتی ہے کہ آپ ہر غلطی کا کفارہ ادا کریں، لیکن کم از کم اپنے آپ کو بچانا ہے، اس ڈگر سے بچنا ہے اپنے آپ کو. تو تعمیر خودی کی اس کو خاص تناظر میں شاعر مشرق خود فراموش اور
خودی فراموش بننے والے شعراء کو یوں بھی جھنجھوڑتے ہیں، مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفس یاد و نفس مثل شرر کیا. اور پھر اسی کا فارسی شعر ہے آپ کا، شعر را مقصود اگر آدم گریس، شاعری ہم وارث پیغمبریس. خودی کے تناظر میں ہی شعر ہے. تو اقبال اپنے آپ کو ہم مخاطب کر کے، یعنی خود کلام کی صورت میں پھر یہ بات ہمیں یاد دلاتے ہیں، اقبال یہ ہے خارا تراشی کا زمانہ، از ہرچ با آئینہ نمائند بے پرہیز. افسردہ اگر اس کی نوا سے ہو گلستان، بہتر ہے کہ خاموش رہے مرغ سحر خیز. مگر چونکہ بدقسمتی سے عہد ساز اقبال کا ذریعہ اظہار بنی ہوئی فارسی زبان کا گراں قدر ادبی سرمایہ اب ہم سے اور ہماری نسل سے خاص طور پر روز افزوں دوری اختیار کرتا جا رہا ہے. اس لیے اقبال شناسوں میں شامل ہونے کا شوق رکھنے والے جوان سال دوستوں کے لیے میں صدارتی کلمات میں یہ 2-3 چھوٹے مگر انتہائی گراں قدر اقتباس بھی شامل کرنے کی اجازت چاہوں گا، جن کی تفہیم جو اقبال کی خودی یا فلسفہ خودی کی تفہیم میں معاون ہو سکتے ہیں، جس کی طرف اشارہ پہلے کیا گیا. ایک تو شعر ہے نقطۂ نوری کہ نام و خودی زیر خاک مشرار زندگی، جوہر نوری سے اندر خاک تو، یک شاش جلوہ ادراک تو، واحدستو برنم تابت دھوئی، من جتاب او منستم تو توئی. اقبال اکیڈمی پاکستان کی شائع کردہ کتاب موضوعات خطبات اقبال کے صفحہ 92 پر ایک مختصر اقتباس کی صورت میں کہیے 2 جملوں میں اس کا مفہوم پیش کیا گیا ہے. میں وہی پیش کر رہا ہوں اقتباس کے طور پر. کوٹ: خودی ہماری ذات کی باطنی کیفیات اور تمام خیالات کو ایک مرکزی نقطۂ نوری پر لا کر متحد و مربوط بنا دیتی ہے. خودی ہماری ذات کی باطنی، پہلے اپنے آپ کو پوٹینشیل ہمیں دیا ہے اللہ نے، اس کو پہچاننا ہے. دین وی ہیو ٹو یوٹیلائز اٹ پراپرلی. یہ اقتباس سے دیکھ لیجیے. خودی ہماری ذات کی باطنی کیفیات اور تمام خیالات کو ایک مرکزی نقطۂ نوری پر لا کر متحد و مربوط بنا دیتی ہے. اس لحاظ سے یہ یعنی خودی ہماری مخفی طاقتوں کی شیرازہ بندی کرتی ہے. خودی کو شیرازہ بندی کرنے کا عمل روکیے نہیں، اس کو کرنے دیجیے. چوتھے خطبے میں، علامہ کے خطبے میں شیرازہ بندی کا مفہوم قرآنی اعلان علیکم انفسکم کے تناظر میں جس طرح اجاگر کیا گیا ہے وہ اقبال کے اس شعر میں بھی قابل فہم ہے، قابل فہم بنایا گیا ہے. زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی ذات میں ہے ساری خدائی. اب دیکھیے خودی اتنا وسیع موضوع بن گیا کہ خودی کی ذات میں ہے ساری خدائی. اس خطبے میں زمان و مکان کی نازک بحث، جس کی طرف ملک صاحب نے بڑے خوبصورت اشارے کیے، اباری گئی ہے. مذکورہ کتاب کے مصنف محمد شریف بکا کا یہ مختصر مگر وسیع اقتباس بھی ہمیں دعوت فکر دیتا ہے. کوٹ: خودی ایک سے زیادہ مکانی نظامات کا تصور کر سکتی ہے. ایک سے زیادہ مکانی نظامات کا تصور کر سکتی ہے. خودی یا نفس انسانی کا تعلق عالم امر یا عالم معنی سے ہے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ ملک صاحب نے اشارہ کیا. میں اقتباس توڑ رہا ہوں. خودی ایک سے زیادہ مکانی نظامات کا تصور کر سکتی ہے. خودی یا نفس انسانی کا تعلق عالم امر یا عالم معنی سے ہے. وہاں ذہنی کیفیات اور قلبی واردات، 2 چیزیں اپنے اندر سمجھ لیجئے، ان کو پہچاننا ہے ہمیں. وہاں ذہنی کیفیات اور قلبی واردات میں ناقابل تقسیم وحدت موجود ہوتی ہے. یہ ناقابل تقسیم وحدت جو ہے تو اس ناطے سے ہمیں خودی کا باطنی پہلو حقیقت مطلقہ کے قرب کی لذت سے فیضیاب ہو سکتا ہے. ان کوٹ. یہ کرتا ہوں کوٹیشن نہیں ختم. تو یہاں پر تصور خودی کے وہ پہلو جو ہر ایک شخص کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے اندر خداداد صلاحیتوں کو پہچاننے کے بعد، ان کا ادراک کرنے کے بعد ان کو مصرف میں لانے کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرنی ہے. تو آج کے اس خاص بابرکت مجلس کا، یک روزہ سیمینار کا، میں سمجھتا ہوں
جس قدر یہ جامع اور مفید سلسلہ، مستفید ہونے کا سلسلہ رہا ہے، تو اس سے ہمارے عزیز جو یہاں پر رہے ہیں درجنوں میں ہیں، کچھ کم نہیں ہیں.